ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم ثم انزل پھر نازل کیا علیکم تم پر من بعد الغم غم کے بعد امنتاً نعاسا امن دینے والی ایک اونگ یا طمانیت اور سکون نازل کیا، ایک اونگ جو تم لوگوں میں سے کچھ پر چھائی رہی۔ یغشا طائفۃ منکم، یغشا کا معنی ہوتا ہے جو تم پر چھائی رہی، ٹھیک ہے۔ طائفۃ منکم تم میں سے ایک فریق پر، ایک گروہ پر۔ طائفہ ویسے گروہ کو کہا جاتا ہے، ایک فریق کو کہا جاتا ہے۔ وطائفتن اور ایک گروہ وہ تھا قد اہمتہم انفسہم جن کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، جنہیں اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے، جو جاہلانہ خیالات تھے۔ یقولون اور وہ یہ کہہ رہے تھے هل لنا من الامر من شیء، کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ هل لنا من الامر من شیء، کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ قل آپ کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ، اختیار تو تمام کا تمام اللہ ہی کا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ ما لا یبدون لک، جو آپ کے سامنے ظاہر۔ یقولون اور کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، اگر ہمیں بھی کوئی اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ قل اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا ہے وہ یہاں اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے، وہ اپنی وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، یہ سب اس لیے ہوا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے۔ ابتلا یبتلی کا معنی ہوتا ہے آزمانا، ٹھیک ہے، آزمائش کرنا، امتحان لینا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہیں آزمایا، مَا فِي صُدُورِكُمْ، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے کیا کرے؟ ہاں جی، اس کو آزمائے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا تزکیہ کرے، اس کو پاک صاف کر دے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالی جاننے والے ہیں جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، جو کچھ یعنی دلوں کے بھیدوں سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولوا منکم، تم میں سے جنہوں نے پیٹھ پھیر لی تھی۔ ولا یولی، اس کا معنی ہوتا ہے پیٹھ پھیرنا۔ تولا، ٹھیک ہے نا جی، پیٹھ پھیرنا۔ یوم التقی الجمعان، جس دن دو گروہ آپس میں جن کی مٹھ بھیڑ ہوئی تھی، جن کی آپس میں التقا یلتقی کا ویسے تو معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا، تو یہ ملاقات کوئی اچھے ماحول میں نہیں بلکہ جنگی ماحول میں تھی، تو ہم یہاں پہ ترجمہ کر لیں گے جن کی مٹھ بھیڑ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جن کے درمیان لڑائی ہوئی تھی۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، در حقیقت ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ببعض ما کسبوا،
ان کے بعض اعمال کی وجہ سے شیطان نے ان کو کیا کر دیا؟ لغزش میں، خطا میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، وسوسہ ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقین رکھو کہ اللہ نے ان کی اس لغزش کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے ان کی اس لغزش کو معاف فرما دیا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، بلا شبہ اللہ تعالی معاف فرمانے والے بڑے بردبار ہیں، حلم والے ہیں۔ معزز سامعین، ان آیات مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اسباق کی طرح جنگ احد کے احوال بیان فرمائے ہیں۔ آج کے اس سبق میں بلا تمہید میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جب غزوہ احد ہو چکا، یا جس وقت پاؤں مسلمانوں کے اکھڑ چکے تھے، اس وقت جو کیفیت اور اس وقت جو خاص طور پہ اللہ کا انعام ان پہ صحابہ پہ نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے وہ ذکر کی ہے کہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، جو میدان چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پہ تذکرہ کیا، اور پھر آخر میں ان کی اس لغزش کو معاف کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو تین چیزیں جو ہیں وہ بطور خاص آج کے اس سبق میں ہیں۔ اب دیکھیے کہ غزوہ احد کے عام حالات اور واقعات وہ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں، اور ویسے بھی علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ ابتدائی طور پہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو رہی تھی، اور حتیٰ کہ مال غنیمت چننے کا وقت بھی آ گیا، صحابہ نے وہ بھی چننا شروع کر دیا، لیکن جو ہے وہ کفار کے جو ہے وہ پلٹ کر حملہ کرنے کی وجہ سے اور دونوں طرف سے حملہ کرنے کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ درمیان میں رہ گئے، اور پھر جو ہے وہ ایک ہاتھ میں آئی ہوئی فتح شکست میں بدل گئی۔ اب جب اس وقت دونوں طرف سے حملہ ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حواس بالکل جو ہے وہ باختہ ہو گئے، اور بہت سے صحابہ ایسے تھے جو میدان چھوڑ کر آگے پیچھے ہو گئے۔ ان میں بڑے بڑے اجلہ صحابہ کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہاں پہ ایک جو ہے وہ چلیں ترجمہ پہلے دیکھیں، تو آگے جب یہاں پہ بات آئے گی تو ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے غم کے بعد ایک چیز تمہارے اوپر نازل کی، اور وہ چیز کیا تھی؟ امنتن نعاسا یغشا طائفۃ منکم، اللہ نے طمانینت نازل کی، اللہ نے سکون تم پہ نازل کر دیا اونگ کی صورت میں، نیند کی صورت میں۔ بات سمجھ لیں، یعنی جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے کئی ساتھی، عزیز، رشتہ دار وہ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی پھیل گئی، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بہت دل شکستہ ہوئے اور بہت مایوس ہوئے، بہت پریشان ہو گئے۔ پریشانی جو ہے وہ دل کے اندر، غم دل کے اندر پیدا ہو گیا۔ اب غم زدہ کیفیت میں جنگ لڑی نہیں جا سکتی، تو اللہ نے اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے بطور نعمت ان پر اونگ اور نیند کو طاری کر دیا۔ اب بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ پر اتنی اونگ طاری ہو گئی تھی کہ حالت جنگ کے اندر جب دشمن سامنے تھا اتنی نیند آ رہی تھی کہ تلواریں ہاتھوں سے گر رہی تھی، تلوار گرتی جو ہے وہ دوبارہ پھر جو ہے وہ نیچے اٹھاتے اور پھر جو ہے وہ آگے تلوار چلانا شروع کر دیتے۔ تو مفسرین اکرام نے یہاں پہ ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایسی حالت میں نیند کا طاری ہونا، اونگ کا آ جانا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ہے اور اسلام کی حقانیت میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے مظاہر میں سے ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب پورا لشکر وہ زخم خوردہ ہو چکا ہو اور پھر صحابہ کے پائے استقلال میں لغزش آ چکی ہو،
اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے ہوں، بہت سے لوگ میدان چھوڑ کر جو ہے وہ جا چکے ہوں، اور دشمن سامنے موجود ہو اور مسلسل تلواروں کی آوازیں آ رہی ہوں، تو وہاں پہ نیند کا سوال پیدا نیند کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہلکی سی پریشانی ہو تو نیندیں تو تب اڑ جاتی ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جنگ کی کیفیت ہے، زخم خوردہ جو ہے وہ جسد ہیں، اجسام ہیں، اور خون ہی خون ہے، اور جو ہے وہ اپنی کثیر ایک تعداد وہ شہید ہو چکی ہے، ایک لمبی فہرست زخمیوں کی بھی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میدان چھوڑ کر بھی جا چکے ہیں۔ حضور بھی خون میں لت پت نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ حضور کی شہادت کی افواہیں بھی پھیل چکی ہیں، لیکن صحابہ پہ نیند کا غلبہ ہے، صحابہ پہ نیند اور اونگ کا غلبہ ہے۔ تو معزز سامعین، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا یہ معجزہ تھا کہ اتنی پریشانی کی حالت میں ان پر ایک نیند طاری ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں اس نیند جو ہے، اس نیند کی میں حکمت کیا تھی کہ دل کے اندر جو ایک زخم ہے، دل کے اندر جو ایک دکھ اور غم کی گہری کیفیت ہے، اس نیند کے اندر اللہ نے سکون رکھا تھا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ سورہ نبأ میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے نیند کو تمہارے لیے سکون کی چیز بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نیند کو بطور سکون نازل کیا کہ جن جن صحابہ پر نیند طاری ہوئی تھی ان کے دل اس غم کی کیفیت سے نکل گئے، اور اس نیند کے بعد اللہ نے ان کے دلوں کو ایسی تقویت دی کہ بالکل نشاط اور فرحت اور تازگی کی کیفیت میں یہ آ گئے، اور جو ہے دوبارہ انہوں نے جنگ کی۔ اچھا معزز سامعین، دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہر ایک پر یہ نیند کا غلبہ نہیں ہوا، ہر ایک پر یہ نیند کا غلبہ نہیں ہوا۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جن کے عقیدے مضبوط تھے، جن کا ایمان مضبوط تھا، انہی پر نیند طاری ہوئی۔ اس میں جتنے منافقین تھے ان پر ایسی کوئی کیفیت طاری یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کہہ رہی ہے، ذرا دیکھیے۔ فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر امانتن ایک طمانیت نازل کی، ایک سکون نازل کیا۔ نعاسا یغشا طائفۃ منکم، ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پر طاری تھی، جو تم میں سے کچھ لوگوں پر، طائفۃ منکم تم میں سے ایک گروہ پر طاری تھی، وطائفۃ اور دوسرا گروہ ایسا تھا قد اہمتہم انفسہم جن کو اپنی جانوں کی، وہ اسی غم میں رہے، وہ اسی فکر میں رہے، وہ اپنی جانوں کی فکر میں رہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، پتہ نہیں جو ہے وہ مریں گے یا جئیں گے، بچیں گے یا واپس جائیں گے، بہرحال وہ اسی فکر میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سکون صرف ان کو عطا کیا جن کے دل کیا تھے، جن کے دل اللہ کی محبت میں بھرے ہوئے تھے، جن کے دلوں کے اندر تقویٰ تھا، صبر تھا، انہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکون اور یہ نعمت عطا فرمائی تھی، اور جن کے دل جو ہے وہ وسوسے کا شکار تھے اللہ نے ان کو یہ نعمت عطا نہیں کی۔ تو فرمایا کہ یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے، ظن الجاہلیہ جو جہالت کے خیالات تھے، جو جاہلانہ خیالات تھے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب وہ خیالات کیا تھے اللہ نے آگے ان کو بیان کیا ہے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے، کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے۔ اب کہنے کو تو یہ جملہ درست تھا، یعنی اللہ کے مقابلے میں بندوں کو کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن ان کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اگر ہماری بات مان لی ہوتی تو اب یہ نقصان نہ دیکھنا پڑتا، یہ نقصان۔ اور ان کی بات کیا تھی؟ یہ وہ لوگ تھے جن کا مشورہ یہ تھا کہ غزوہ احد مدینہ شہر کے اندر رہ کے لڑی جائے۔ تو اب انہوں نے یہاں پہ گویا کہ شکوہ کرنا شروع کر دیا کہ اگر ہماری بات کو مان لیا ہوتا تو اب یہ
نقصان یہ نقصان دیکھنا نہ پڑتا۔ تو فرمایا کل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ کہ اختیار سارے کا سارا وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، لیکن اللہ کے سامنے تو کوئی چیز مخفی، اللہ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ یقولون یہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا ما قتلنا ہاہنا تو ہم یہاں پہ قتل نہ ہو رہے ہوتے، ہم یہاں پہ قتل نہ ہو رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں انہوں نے گویا کہ یہ جو اعتراض کیا ہے یہ تقدیر پر سیدھا اعتراض ہے۔ یہ سیدھا اعتراض کس پر ہے؟ تقدیر، اللہ کی تقدیر پر ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، گویا کہ ان کا مقصد تو یہ ہے کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی اور یہاں احد میں نہ آتے، نہ بندے مرتے، نہ اتنا نقصان ہوتا۔ ٹھیک ہے نا جی، تو اللہ تعالیٰ اب سمجھانا چاہتے ہیں کہ تقدیر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل اور تمہارا قتل ہونا مقدر کر دیا جا چکا ہوتا، لکھا جا چکا ہوتا، الی مضاجعہم تو تم اپنی اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے، اپنے گھروں سے نکل کر خود ہی اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے۔ بات سمجھے نا جی، یعنی جس جگہ پر اللہ نے موت کو لکھ دیا ہے اب انسان کی موت وہیں پر آئے گی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان کی موت کہیں لکھی ہو اور پھر موت دوسری جگہ پہ جائے۔ ٹھیک ہے نا جی، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ آیت مبارکہ عرض کی تھی، سورہ لقمان کی آخری آیت ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کہ زمین کے کس حصے پر، کس ٹکڑے پر انسان کی موت آئے گی یہ کسی کو خبر اس کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، اینما تکونوا یدرککم الموت قرآن کہتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں تلاش کر لے گی، موت تمہیں ڈھونڈ نکالے گی، موت تمہیں پالے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، دربار سارے کا سارا بھرا ہوا تھا، اوپر سے ایک آدمی آیا اور وہ بھی آ کے دربار میں بیٹھ گیا اور ایک جو ہے وہ بندے کو گھورنے لگا، کافی دیر گھورتا رہا اور پھر اٹھ کے چلا گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ آپ اس کو جانتے کون تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ یہ کون تھا جو خاموشی سے آ کے بیٹھا رہا پھر چلا گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ملک الموت تھا، یہ اسرائیل علیہ السلام تھے۔ ٹھیک ہے، جس آدمی کو گھور رہے تھے تو اس آدمی نے کہا کہ وہ تو مجھے گھور رہا تھا، میرے دل کے اندر اب ڈر پیدا ہو چکا ہے۔ اب اسی اضطراری کیفیت مضطرب ہو کر اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ چونکہ وہ مجھے بہت گھور رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہوا آپ کے حکم کی تابع ہے، آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے ہند کے کونے پہ جا کے اتار دے۔ ٹھیک ہے نا، ہندوستان کے کونے پر، اور سلیمان علیہ السلام کا تخت لگتا تھا فلسطین میں۔ اب اللہ کے پیغمبر نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اٹھایا اور ہندوستان کے ایک کونے پہ اس کو لا کے جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اب اگلے دن وہی وقت تھا اور اسرائیل علیہ السلام دوبارہ دربار میں آئے تو حضرت سلیمان نے کہا کہ آپ کل بھی تشریف لائے تھے اور ایک آدمی کو آپ گھورتے رہے، وہ بہت ڈر گیا تھا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اسی آدمی کی موت اور روح قبض کر کے آ رہا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ماجرا تھا، تو آپ اس کو کل کیوں گھور رہے تھے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کل جو ہے وہ ایک دن رہ گیا تھا اس کی موت کا،
اور اس کی موت اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے کنارے پہ لکھی ہوئی تھی، اور وہ یہاں آپ کے سامنے فلسطین میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں جو ہے وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی موت جو ہے وہ ہزاروں میل دور لکھی ہوئی ہے، اور یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور موت کا وقت انتہائی کم رہ چکا ہے، یہ اپنے اس مقام تک کیسے پہنچے گا؟ آپ نے میرا کام آسان کر دیا، آپ نے میرا کام۔ اب دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک انتظام کیا، اور پھر جو ہے وہ جس جگہ پہ اس کی موت تھی اس کو وہاں پہ پہنچا دیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری وہاں پہ موت اور قتل ہونا لکھ دیا ہے تو تم اپنے گھروں سے بھی نکل کر اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے۔ بات سمجھے نا جی؟ تو جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو موت خود انسان کو کھینچ لیتی ہے۔ تو گویا کہ تقدیر اللہ نے سمجھا دی کہ جو تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے وہ پھر پورا، تقدیر کے فیصلے کیا ہیں؟ اٹل ہیں، وہ آگے پیچھے ہوتے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک لحظہ بھی آگے پیچھے تقدیم و تاخیر کا شکار نہیں ہوتی۔ تو فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، یہ جو احد کے اندر تمہیں زخم لگا ہے، احد میں تم پر ایک مصیبت ظاہری طور پہ آئی ہے، اس مصیبت میں بھی تمہارے لیے خیر کے پہلو ہیں، اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ دیکھیں بھائی، بندہ مومن کا کوئی بھی جو ہے وہ منٹ، بندہ مومن کی کوئی بھی حالت وہ اللہ کی نعمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر بیماری ہے تو اب بیماری بظاہر تکلیف ہے، لیکن اس کی وجہ سے انسان کے، مومن کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ جھڑتے رہتے ہیں، درجات اللہ کے ہاں کیا ہوتے ہیں؟ بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو درجات کیا ہو جاتے ہیں؟ بلند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، کیوں؟ ما فی صدورکم، جو چیز تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو آزمانا چاہتے تھے، یعنی تمہارے ایمان کی اللہ تعالیٰ آزمائش چاہتے تھے کہ تم میں سے جو کھوٹے کھڑے ہیں وہ جدا ہو جائیں، وہ الگ ہو جائیں۔ اب دیکھیں، جیسے ہی احد کے لیے نکلے مدینہ سے تو رستے میں ہی گویا کہ دو گروہ ہو گئے، بات سمجھے نا جی؟ تو یہیں سے جو ہے وہ کندن سامنے آنا شروع ہو گیا، اور جو کھوٹ تھا وہ نکل گیا کہ 300 عبداللہ ابن ابی کی سرکردگی میں 300 لوگوں نے جنگ میں جانے سے انکار کر دیا، احد میں وہ پہنچے ہی راستے سے ہی لوٹ گئے، بات سمجھے نا جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے دلوں کے اندر، سینوں میں ایمان ہے، اللہ اس کی کیا کرنا چاہتے تھے؟ آزمائش، اللہ اس کی آزمائش کرنا چاہتے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کا اللہ تعالیٰ میل کچیل دور کرنا چاہتے تھے، تزکیہ کرنا چاہتے تھے، یعنی تمہارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو انسان اس سے مضبوط ہوتا ہے۔ انسان کیا ہوتا ہے بھائی؟ دیکھیں، ایک وہ آدمی جو زندگی بھر کے تجربات سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، اور ایک وہ نادان جسے کبھی کسی تجربے کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا۔ اب ان دونوں کے معاملات اور قوت فیصلہ اور معاملات کو نمٹانے کا طریقہ سب کچھ جو ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا جی؟ جو تجربات کی چکی میں پسا ہوا ہے، جو مصائب اور پریشانیوں میں گھرا رہا ہے، اس کی اور دوسرے آدمی کی زندگی میں بہت فرق ہوگا، یہ مضبوط ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا تزکیہ کرنا چاہتے تھے، تمہیں مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے بھیدوں سے، سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ ان الذین تولوا منکم، بلا شبہ وہ لوگ تم میں سے جو پھر گئے، یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن دو جماعتوں کی مٹھ بھیڑ ہوئی، ٹھیک ہے، ان کے درمیان تلواریں چلیں، تو اس دن کچھ لوگ کیا ہے وہ وہاں سے پھر گئے تھے۔ تو پہلا گروہ تو وہ ہے جو عبداللہ ابن ابی کی سرکردگی میں پھرا، راستے سے ہی واپس لوٹ گیا۔ دوسرا وہ تھا جو کہ میدان کے اندر جب حملہ ہوا دونوں طرف سے،
اس وقت جو ہے وہ میدان سے نکل گئے۔ اس کے اندر میں نے کہا بہت بڑے بڑے نام بھی آتے ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نام بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ وہ بھی میدان چھوڑ کر جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئے۔ تو بہرحال یاد رکھیے کہ یہ غلطی تو بہرحال ہوئی ہے صحابہ سے، یہ غلطی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات بھی کی جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے، اور پھر جو ہے وہ احد کے اندر بھی بھاگ گئے، اور پھر حدیبیہ کے مقام پر بھی وہ بیعت رضوان جب ہوئی ہے تو اس وقت وہ موجود نہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ اسلام کے لیے خدمت ہی کیا کی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جو منافقین تھے، جو خارجی گروہ تھا، ان کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا۔ اب سنیے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر عثمان برضا و رغبت ساتھ جانا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اپنی بیٹی کی تیمارداری کے لیے عثمان کو وہاں پہ چھوڑا اور حکماً کہا، عثمان آپ کا یہاں پہ رہنا یہ بدر میں شریک ہونے والوں کے برابر ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے جتنا بدر والوں کو بدر میں شرکت کی وجہ سے اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان بدری لوگوں کے اندر نام موجود ہے، بدری صحابہ میں جو بدر میں شریک ہوئے، حالانکہ حضرت عثمان غنی بنفس نفیس شریک حضور کے حکم کی وجہ سے اپنی اہلیہ جو حضور کی بیٹی تھی ان کی تیمارداری کی وجہ سے مدینہ میں ہی رہے، اور پھر اس کا انتقال جو ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے، بدر میں شریک ہونے والوں کی واپسی سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ جب حضور تشریف لائے تو حضرت عثمان غنی اور دیگر لوگ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی حضرت ام کلثوم، ٹھیک ہے نا جی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تدفین کر چکے تھے، بات سمجھے نا جی۔ اب ان کی تیمارداری کی وجہ سے حضرت عثمان غنی یہاں پہ حضور کے حکم کی وجہ سے رکے تھے۔ اور اگلی دلچسپ بات یہ سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو غنیمت میں اتنا ہی حصہ عطا کیا جتنا صحابہ کی شرکت کی وجہ سے ان کو ملا، بات سمجھے نا جی۔ ہاں، تو بہرحال یہ تو بدر کا موقع ہے۔ احد کے اندر جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ حضرت عثمان غنی ایک موقع پہ گئے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دوبارہ بلایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ حضور کے بھی شہادت نہیں ہوئی، وہ تو محض ایک افواہ تھی، حضور حیات ہیں، تو یہ واپس آ گئے، بات سمجھیں۔ آگے بیعت رضوان تو ہوئی ہی حضرت عثمان غنی کی شہادت کی افواہ کی بنا پہ تھی، بات سمجھیں نہیں۔ ان کو حضور نے مکہ بھیجا ہوا تھا اور وہاں سے افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی شہید ہو گئے، تو ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے تو صحابہ سے جو ہے وہ بیعت لی تھی، تو یہ خود کیسے شریک ہو سکتے تھے اس میں؟ تو لہٰذا خارجیوں کی طرف سے جو بات ان کی ذات پر اوپر کی جاتی ہے وہ محض بغض اور عداوت کی وجہ سے کی جاتی تھی، وگرنہ حقیقت عثمان تو وہ صحابی ہیں جن کو ایک ایک مجلس میں اللہ کے پیغمبر نے 3 دفعہ جنت کی بشارت سنائی ہے، ایک مجلس میں 3 دفعہ اس صادق المصدوق پیغمبر کی زبان سے جنت کی بشارتیں ملی ہیں، اور پھر جن کے نکاح کے اندر یہ کے بعد دیگرے اللہ کے پیغمبر نے 2 بیٹیاں اللہ کے حکم سے دی ہیں، بات سمجھے نا جی۔ اور پھر حضور نے فرمایا دوسری بیٹی کا بھی جب انتقال ہوا، عثمان اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، بات سمجھے نا جی۔ تو بہرحال جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جنت میں رفیق ہوگا، رفیقی فی الجنت عثمان، جنت کے اندر جو میرا رفیق ہوگا وہ عثمان ہوں گے، بات سمجھے نا جی۔ تو فرمایا کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جس دن 2 گروہ آپس میں ٹکرائے، جن کی مٹھ بھیڑ ہوئی، اس دن تم میں سے جو لوگ منہ پھیر کر پیٹ پھیر کر چلے گئے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تو ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، یعنی شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا۔ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ،
تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ ان کو معاف فرما دیا ہے. ان کو یعنی صحابہ سے خطا تو ہو سکتی ہے لیکن ذمہ میں باقی گناہوں سے معصوم تو نہیں ہوتے لیکن محفوظ ہوتے ہیں. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور بڑے بردبار ہیں. تو یہ آگے تقریباً 1-2 رکوع جو ہے مزید ان کے اندر یہی عہد کا جو ہے وہ احوال اور عہد کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ چند چیزیں اور آئیں گی، اور پھر یہ سورت جو ہے وہ سورہ آل عمران یہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ.